پاکستان کے مشہور ترین سیاستدان پوری دنیا میں نہ صرف اپنی کرپشن اور لوٹ مار بلکہ عشق معاشقوں اور محبت کے قصوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں۔ ان میں سے کچھ سیاستدانوں نے تو اپنی محبتوں کو جیسے تیسے پا لیا، جبکہ بعض سیاستدان ایسے بھی ہیں جو محبت اور دل لگی میں کچھ یوں ناکام ہوئے کہ پوری دنیا میں گویا ایک مذاق بن کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے چند ایسے ہی عاشق مزاج سیاستدانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی سیاست سے زیادہ اپنے لو افیئرز کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، عمران خان۔ عمران خان موجودہ دور میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاستدان ہیں، جن کے دیوانے ملک کے ہر حصے میں ان کو جیل سے باہر نکلوانے میں لگے ہیں۔ تاہم اگر ہم عمران خان کے عشق معاشقوں کی لسٹ بنانے لگ جائیں تو شاید سبھی کاغذ کم پڑ جائیں گے، کیونکہ اپنی جوانی میں عمران خان ایک پلے بوائے کے نام سے مشہور تھے اور آئے دن اپنی گرل فرینڈز بدلنا ان کا سب سے بڑا شوق تھا۔ سال 1980 کے دوران کافی لمبے عرصے تک بھارتی اداکارہ زینت امان اور عمران خان کے درمیان عشق کی خبریں گردش کرتی رہیں، تاہم ان کا کچھ نہ ہوا اور اس کے بعد عمران خان فلم اسٹار ریکھا کے دیوانے ہو گئے اور کافی لمبا عرصہ انہی کے ساتھ جڑے رہے، لیکن ہوا ان کے ساتھ بھی عمران خان کا کچھ نہیں۔ سال 1995 میں عمران خان نے جمائما گولڈ اسمتھ کے ساتھ شادی کی، لیکن کچھ عرصہ شادی چلنے کے بعد ان کی یہ محبت ملکی سیاست کی بھینٹ چڑھ کر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک اور شادی ریحام خان کے ساتھ کی اور یہ شادی بھی پہلے ہی سال طلاق پر جا کر ختم ہو گئی۔ تیسری شادی کے لیے عمران خان نے بشرا بی بی کو پسند کیا، جو کہ ایک مذہبی خاتون ہیں اور تاحال عمران خان کے ساتھ جیسے تیسے چل ہی رہی ہیں۔ نمبر 2، آصف علی زرداری۔ پاکستان کے مسٹر 10% کے نام سے مشہور آصف علی زرداری کی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن زرداری صاحب کا دل کسی اور کے پاس تھا۔ آصف علی زرداری بھارتی اداکارہ ایشوریہ رائے کے ہمیشہ سے ہی دیوانے تھے اور سال 2008 میں صدر بننے سے پہلے وہ دبئی اور بھارت کے اندر کافی عرصہ ایشوریہ کے ساتھ وقت بھی گزار چکے ہیں۔ ماضی میں ایک بار زرداری نے ایشوریہ کو ملنے کا پیغام بھیجا اور ایک پرائیویٹ طیارے سے ایشوریہ پاکستان لے کر آئیں گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری نے صرف ایک رات کا ایشوریہ رائے کو $1 ملین پے کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہ واپس بھارت چلی گئیں۔ یاد رہے کہ اس وقت ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی ایک بڑی جانی مانی شخصیت ہیں جو اپنی تمام تر سیاسی کامیابیوں کے باوجود محبت کی دنیا میں شکست کھا بیٹھے تھے۔ بھٹو صاحب کو اپنے دور جوانی میں ممتاز جہان بیگم یعنی مدھو بالا پسند آ گئیں، جو کہ اس وقت انڈیا کی سب سے ٹاپ کی اداکارہ شمار کی جاتی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے بھارت جا کر مدھو بالا سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں ناکامی کے بعد بھٹو نے مدھو بالا کے والد سے ان کا ہاتھ مانگنے کی کوشش کی، مگر یہاں پر بھی ان کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مدھو بالا کے والد نے شادی کے لیے یہ شرط رکھی کہ شادی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سب کچھ چھوڑ کر انڈیا شفٹ ہو جائیں گے، لیکن چونکہ بھٹو صاحب اس وقت پاکستان کے ایک طاقتور ترین سیاستدان بن چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی محبت کو بھلانے کا فیصلہ کیا اور بھارت چلے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو کو بالآخر مدھو بالا کو بھولنا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی خاتون یعنی نصرت بھٹو کے ساتھ شادی کی اور آج ان کی اگلی نسلیں ہی ملک پر حکومت کر رہی ہیں۔ نمبر 4، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہماری اس لسٹ میں اگلے نمبر پر کوئی اور نہیں بلکہ قائد اعظم کا نام آتا ہے۔ ہم سبھی قائد اعظم کو پاکستان کا خالق جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی محنت اور سیاسی بصیرت کے دم پر پاکستان بنایا، مگر قائد اعظم کو بھی اپنے دل کے معاملے میں لڑنا پڑا تھا۔ سال 1930 سے 1947 تک جہاں وہ برے صغیر کے مسلمانوں کو ان کا ایک الگ گھر دینے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، وہیں عشق کی دنیا میں بھی ان کی ایک الگ ہی جنگ جاری تھی۔ محمد علی جناح ایک نوجوان لڑکی رتن بائی جناح کے ساتھ پیار کر بیٹھے تھے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ عشق جس وقت شروع ہوا اس وقت قائد اعظم 38 سال کے تھے، جبکہ یہ لڑکی صرف 16 برس کی تھی۔ رتنا بائی کو بھی قائد اعظم سے محبت ہو گئی، لیکن اس وقت ان کا تعلق مذہبی طور پر پارسی مذہب کے ساتھ تھا، لہٰذا انہوں نے قائد اعظم سے شادی کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا
اور شادی کے بعد رتن بھائی نے اپنا نام بدل کر مریم جناح رکھ لیا۔ شادی کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیوی کی کچھ زیادہ بن نہ سکی اور لڑائی جھگڑے چلتے چلتے صرف 29 سال کی عمر میں رتن بھائی کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 5، بلاول بھٹو اینڈ ہینا ربانی کھر۔ بلاول بھٹو آج پاکستان کے سب سے امیر کنوارے نوجوانوں میں سے ایک ہیں۔ دوسری طرف ہینا ربانی کھر بھی پاکستان کے ایک اور بڑے کھر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ لمبے عرصے سے ملکی سیاست پر حاوی ہیں۔ ہینا ربانی کھر جب پاکستان کی فورن منسٹر تھیں تو یہ بات سننے کو ملی کہ ہینا اور بلاول نہ صرف ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں بلکہ وہ ایک ساتھ ساتھ نظر بھی آیا کرتے تھے۔ کیوں ابھی ان کی یہ محبت پروان چڑھ ہی رہی تھی کہ بلاول کے والد آصف علی زرداری ان کے درمیان آ گئے۔ آصف زرداری نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کم عمر بیٹا کسی سیاستدان خاتون کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرے، کیونکہ ہینا ربانی اس وقت بلاول سے نہ صرف عمر میں 12 سال بڑی تھیں بلکہ ان کی ایک مرتبہ شادی بھی ہو چکی تھی۔ ہینا ویسے تو بلاول کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار تھیں، مگر عین موقع پر آصف علی زرداری نے ان دونوں کو پکڑ کر ایسا بالکل بھی ہونے نہیں دیا۔ نمبر 6، ڈاکٹر عامر لیاقت۔ ڈاکٹر عامر لیاقت پاکستان کے وہ با اثر ٹی وی ہوسٹ تھے جو کسی بھی چینل کو دنوں میں عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سیاست کا بھی ایک اہم حصہ رہے۔ ان کی زندگی بھی کافی زیادہ رنگینیوں سے بھری پڑی تھی کیونکہ انہوں نے بھی 3 مرتبہ شادیاں رچا رکھی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پہلی شادی سیدہ بشرا عامر کے ساتھ کی جن سے ان کے 2 بچے بھی تھے، تاہم ان سے طلاق کے بعد ڈاکٹر عامر نے سیدہ طوبہ عامر کے ساتھ شادی کی، مگر یہ شادی بھی بڑی مشکل سے 2 سال سے زیادہ بالکل نہ چل سکی۔ سال 2022 میں 52 سالہ عامر لیاقت نے 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ کے ساتھ شادی کی۔ یہ لڑکی ایک فراڈ تھی جس نے ڈاکٹر صاحب کی کئی نجی ویڈیوز لیک کر دیں جس میں وہ نیم برہنہ حالت میں موجود تھے۔ اس واقعے کے چند ہی دن کے بعد ڈاکٹر عامر اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے اور لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ عامر لیاقت کی موت ایک خودکشی تھی کیونکہ اس لڑکی نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ نمبر 7، غلام مصطفیٰ کھر اینڈ تہمینہ دورانی۔ تہمینہ دورانی ایک ایسی خاتون ہیں جو آج کے 2 بڑے سیاستدانوں یعنی شہباز شریف اور غلام مصطفیٰ کھر کی گرل فرینڈ اور پھر بیوی بھی رہ چکی ہیں۔ غلام مصطفیٰ کھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پرانے ممبر ہیں، جبکہ تہمینہ دورانی ایک نیوز اینکر اور رائٹر ہیں جو اکثر پاکستان میں غریب خواتین کی مدد کرتی نظر آتی ہیں۔ غلام مصطفیٰ کھر تہمینہ دورانی سے پہلے 6 بار شادیاں کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو تہمینہ دورانی پسند آ گئیں اور انہوں نے نہ جانے کیا جادو کیا کہ تہمینہ دورانی نے بھی ان کو فوری طور پر اپنا لیا۔ یہ شادی بڑے جوش و خروش اور دھوم دھام کے ساتھ ہوئی تھی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد تہمینہ دورانی نے اپنی کتاب میں یہ انکشاف کیا کہ ان کے شوہر ان کو مارا پیٹا کرتے تھے اور یہی ان کی طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ غلام مصطفیٰ کھر سے طلاق لینے کے بعد تہمینہ دورانی نے شہباز شریف کے ساتھ شادی کی اور آج انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔